اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب.
فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جناب رضی حسن نقوی ابن مصطفیٰ حسین نقوی صاحب کو پڑھ کے بخش دیں. ایک نعرے صلوات بھیجیں حضرات. یہ 2-3 مطلب اور چند اشعار پیش خدمت اور خاص سماعت فرمائیں گے کہ عصر سے پہلے بھی یہ تصویر دیکھو ہار کی، عصر سے پہلے بھی یہ تصویر دیکھو ہار کی، ایک تبسم پر ہیں ساری سرخیاں اخبار کی، ایک تبسم پر ہیں ساری سرخیاں اخبار کی، کہ تم نے شمشیروں پر صیقل خنجروں پر دھار کی، تم نے شمشیروں پر صیقل خنجروں پر دھار کی، پھر بھی ایک ہاں میں نہیں بدلی زباں انکار کی، پھر بھی ایک ہاں میں نہیں بدلی زباں انکار کی، کہ بند ہیں ساری زبانیں لشکر اغیار کی، بند ہیں ساری زبانیں لشکر اغیار کی، بے زبان بات کی ہے آج 2-2-4 کی، بے زبان بات کی ہے آج 2-2-4 کی، اور پھول سے نازک لبوں کی مسکراہٹ نے کہا، پھول سے نازک لبوں کی مسکراہٹ نے کہا، جنگ کرتے ہیں یہاں چھوٹے بڑے معیار کی، جنگ کرتے ہیں یہاں چھوٹے بڑے معیار کی، کہ دیکھ کر تیغ تبسم کی چمک میدان میں، دیکھ کر تیغ تبسم کی چمک میدان میں، اتری اتری صورتیں ہیں تیر کی تلوار کی، اتری اتری صورتیں ہیں تیر کی تلوار کی. شعر دیکھیں گے بطور خاص کہ جب قطع شمشیر سے چھایا ہے فوجوں پر سکوت، جب قطع شمشیر سے چھایا ہے فوجوں پر سکوت، سوچئے کیا ہوگی ہیبت اس جری کے وار کی، سوچئے کیا ہوگی ہیبت اس جری کے وار کی، ساری موجیں آج ساحل پر سمٹ کر آ گئیں، ساری موجیں آج ساحل پر سمٹ کر آ گئیں، دیکھنے سننے کے خاطر گفتگو خوددار کی، دیکھنے سننے کے خاطر گفتگو خوددار کی، کہ میان سے نکلی تھی باہر اور آہٹ ہو گئی، میان سے نکلی تھی باہر اور آہٹ ہو گئی، کھینچ لی غازی کے نیزے نے زباں تلوار کی، کھینچ لی غازی کے نیزے نے زباں تلوار کی، کہ ساتھ میں سورج کے گزرا جب ستاروں کا ہجوم، ساتھ میں سورج کے گزرا جب ستاروں کا ہجوم، مٹ گئیں تاریکیاں شب شام کے بازار کی، مٹ گئیں تاریکیاں سب شام کے بازار کی، مٹ گئیں تاریکیاں سب شام کے بازار کی. حضرات شعر دیکھیں گے بہت خاص کہ کتنی روحوں نے مکانے جسم خالی کر دیے، کتنی روحوں نے مکانے جسم خالی کر دیے، اتنی ہیبت تھی بھرے دربار میں بیمار کی، اتنی ہیبت تھی بھرے دربار میں بیمار کی، کہ نوکے نیزہ کی بلندی تک پہنچنا ہے محال، نوکے نیزہ کی بلندی تک پہنچنا ہے محال، کون کاٹے گا زباں شبیر کے انکار کی، کون کاٹے گا زباں شبیر کے انکار کی، کون کاٹے گا زباں شبیر کے انکار کی. حضرات گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جناب رضی حسن نقوی صاحب ابن مصطفیٰ حسین نقوی صاحب کے نام پڑھ دیں.
ٹھیک ہے حضرات، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رضی حسن نقوی مرحوم ابن مصطفیٰ حسین نقوی مرحوم کے نام پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم الرحمن الرحیم کفوا احد بسم اللہ الرحمن فاتحہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صلوات بر محمد و آلہ۔ حضرات، یہ سورہ آل عمران کلام الہی کا تیسرا سورہ۔ اس سورہ کی جس آیت کی تلاوت کے شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا ہے، اس آیت میں خالق کائنات اپنے حبیب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آواز دے رہا ہے، قل، یعنی کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو تم میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اور اگر تم میری پیروی کرو گے، میرا اتباع کرو گے، تو پھر تم کو اس کا انعام یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ، یعنی ابھی تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اور اب اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ عزیزوں، اس آیت کے فوراً بعد آنے والی آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اور مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پہلے اتباع کا حکم اور اس کے بعد رسول کی اطاعت کا حکم۔ یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی
کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اطاعت کا نام اتباع ہے اور اتباع کا نام اطاعت ہے۔ اگر اطاعت اور اتباع ایک ہی شے کے نام ہوتے تو اللہ اگر اتباع کا حکم دیتا تو اطاعت کا حکم نہ دیتا، اور اگر اطاعت کا حکم دیتا تو اتباع کا حکم نہ دیتا۔ لیکن اللہ کا اطاعت کا حکم دینا اور اتباع کا حکم دینا اور پیغمبر کی اطاعت کو بھی لازم و واجب قرار دینا اور اپنے رسول کے اتباع کو بھی لازم و واجب قرار دینا، یہ بتاتا ہے کہ اطاعت اور اتباع میں کچھ فرق ہے۔ میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اطاعت میں اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت حکم کی ہوتی ہے اور اتباع عمل کا ہوتا ہے، یعنی کسی کے حکم کو سن کر اس پر عمل کرنا اس کی اطاعت کہلاتا ہے، لیکن کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کر اس کا جیسا عمل کرنا یہ اتباع کہلاتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی وضاحت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نماز کی نیت کر لینا یا نماز کے لیے کھڑے ہو جانا یہ پیغمبر کی اطاعت ہے، لیکن نماز ویسے پڑھنا جیسے پیغمبر پڑھتے تھے یہ پیغمبر کا اتباع ہے۔ روزہ رکھنے کا ارادہ کرنا یہ پیغمبر کی اطاعت ہے، لیکن روزہ اس طرح رکھنا جیسے پیغمبر رکھتے تھے یہ پیغمبر کا اتباع ہے۔ حج کی نیت سے گھر سے نکل پڑنا یہ پیغمبر کی اطاعت ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچائے، لیکن حج کے ارکان پیغمبر کی طرح سے بجا لانا یہ پیغمبر کا اتباع ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جس عمل کا حکم دیا اس پر خود بھی عمل کر کے نمونے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا تاکہ لوگ اطاعت بھی کریں اور پیغمبر کا اتباع بھی کریں۔ اگر کوئی پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ بھی صاحب ایمان نہیں ہے، اور اگر کوئی پیغمبر کا اتباع نہیں کرتا تو وہ بھی صاحب ایمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ عزیزوں، اب یہاں پر ایک خاص بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ کہ جو اتنا زیادہ خالص توحید کے پرستار ہو جاتے ہیں کہ وہ تمام وسیلے اور تمام ذرائع کا انکار کرنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کو نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے نہ ہم کو کسی ذریعے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم ہیں اور اللہ ہے، ہم بندے ہیں وہ اللہ ہے، ہم عبد ہیں وہ معبود ہے، ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے، ہم مرزوق ہیں وہ رازق ہے، اب ہمیں درمیان میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ان لوگوں کے رخسار پر یا یوں کہا جائے کہ ان کے عقائد کے رخسار پر ایک بھرپور تماچا ہے کہ خداوند عالم آواز دے رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میرا اتباع کرو۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جتنی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں ان عبادتوں کی روح کا نام، ان عبادتوں کی جان کا نام، ان عبادتوں کی اصل کا نام اللہ کی عبادت ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے کہ جو پیشانی کو زمین سے ملا دینے کو سجدہ بنا دیتی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے جو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کے فاقے کو روزہ بنا دیتی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے جو ایک مکان کے چاروں طرف گھومنے کو طواف بنا دیتی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے کہ جو خیرات کو زکوٰۃ بنا دیتی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے جو شمشیر زنی کو جہاد بنا دیتی ہے۔ ورنہ اگر اللہ کی محبت کو ہٹا لیا جائے تو سجدے ٹکر کہلائیں، سجدے نہ کہلائیں، روزہ فاقہ کہلائے، حج کا طواف چکر کہلائے، زکوٰۃ فضول خرچی کہلائے، ایک جملہ کہوں گا کہ جہاد دہشت گردی کہلائے، اگر اللہ کی محبت کو ہٹا لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عبادت کی اصل اللہ کی محبت ہے۔ اب اللہ اس محبت کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم رسول کا اتباع کرو۔ تو سمجھنے والی بات ہے کہ جب اللہ بغیر رسول کے بندے کی محبت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو عبادت قبول کرنے کے لیے کیا تیار ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل شے ہے پیغمبر اسلام کا اتباع، پیغمبر کی پیروی۔
تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر نے نماز پڑھی تو کیسے پڑھی، اور پیغمبر نے روزہ رکھا تو کیسے رکھا، اور پیغمبر نے عبادت کی تو کس انداز سے عبادت کی۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد لوگ فرقوں میں بٹ گئے، ہم نے دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد لوگوں کی عبادت کے طریقے الگ الگ ہو گئے۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں، دیکھیے قابل غور بات یہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں تو مختلف طریقے سے مسلمان نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کہہ رہا ہے، کوئی بسم اللہ کہنا ہی پسند نہیں کرتا نماز میں۔ افطار کا وقت آتا ہے تو اخبار میں اگر افطار کا وقت چھپتا ہے تو ساتھ ساتھ چھپتا ہے کہ بھئی اس فرقے کے لیے یہ افطار کا وقت ہے اور اس فرقے کے لیے یہ افطار کا وقت ہے، ان کے لیے ترک سحر کا یہ وقت ہے، ان کے لیے ترک سحر کا یہ وقت ہے۔ اگر آپ حج کے لیے جائیں تو ساری باتیں چھوڑ دیجئے، احرام باندھنے کا انداز ہی الگ الگ نظر آتا ہے۔ کوئی اس طرح سے احرام باندھ رہا ہے کہ دونوں شانے ڈھکے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح سے احرام باندھ رہا ہے کہ ایک شانہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ اختلاف اتنا زیادہ نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ مجھے بتائیں، نماز ایک ایسا مسئلہ، یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کسی حال میں معاف نہیں کی گئی ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھ لو، اشارے سے نماز پڑھ لو۔ انتہا یہ ہے کہ اگر ڈوب رہے ہو تو تم صرف نماز کی نیت کر لو تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ یعنی نماز کسی حال میں مسلمانوں پر معاف نہیں کی گئی ہے۔ تمام مسلمان نماز کے وجوب کے قائل ہیں، کوئی بھی دنیا میں مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ نماز واجب نہیں ہے۔ نماز کے سلسلے کی تمام حدیثیں بیان ہوتی ہیں اور آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبلا ما سوا وان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد۔ کیا یہ بات غور کرنے کی نہیں ہے کہ جس نماز کے سلسلے میں اتنی حدیثیں ہیں، جس کے سلسلے میں اتنی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، اسی نماز کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے؟ ایک طرح سے سارے مسلمان نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو یہ اختلاف کیوں ہوا؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب پیغمبر نے اگر نماز پڑھ کے دکھا دیا ہوتا اور مسلمانوں نے پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہوتا؟ کیا دنیا میں کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی تبلیغی زندگی میں سارے مسلمانوں کے سامنے نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی۔ لوگوں نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب جب پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی تو اب سیدھی سیدھی بات ہے کہ جیسے پیغمبر نے پڑھی ویسے ہی سب نے پڑھی۔ تو اب یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ پیغمبر کبھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے۔ جیسے پیغمبر نے نماز پڑھی، زندگی بھر نماز پڑھی، اور لوگوں نے پیغمبر کو نہ صرف یہ کہ نماز پڑھتے دیکھا بلکہ پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھی۔ لیکن پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد اس سلسلے میں بھی لوگ فرقوں میں بٹ گئے، الگ الگ طریقے سے نماز پڑھنے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کا اختلاف اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پیغمبر نے نماز پڑھ کے نہیں دکھایا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا دیا ہوتا اور ان کی ولایت کا اعلان کر دیا ہوتا تو پھر امت میں اختلاف کیوں ہوتا؟ ارے بھیا، جو چیز دن میں 5 مرتبہ مسلمانوں کے سامنے پیغمبر نے عمل کر کے دکھائی، جب اس کے معاملے میں اختلاف ہو گیا تو اگر ایک بار علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے دکھایا اور فرمایا من کن تو مولا، اور اس میں مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس میں پیغمبر اسلام کی کوئی خطا نہیں ہے کہ پیغمبر نے دکھایا نہیں، بلکہ یہ امت ہی ایسی بدبخت ہے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، کہ جس نے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ حالانکہ پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا دیا تھا، اور اسی لیے دکھا دیا تھا کہ اگر تم علی سے وابستہ رہو گے تو تمہارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہوگا، تم مختلف فرقوں میں نہ بٹو گے۔ اور اگر آج بھی دنیا مولا کائنات کے دامن تھامے ہوئے رہتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ رسوائی نہ ہوتی، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بے عزتی نہ ہوتی جس طرح سے مسلمان رسوا ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا یا نہیں فرمایا کہ اگر ساری دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ الحمدللہ ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں
کہ انسان زندگی جیسے بھی گزارے، لیکن یہ بات ماننے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مولا کائنات کی محبت ہی کام آتی ہے. یعنی اگر علی سے محبت ہے تو وہی محبت شفاعت کی شکل میں، نجات کی شکل میں انسان کے سامنے آتی ہے، اور اگر مولا کائنات سے محبت نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا اور کوئی دنیا کی نعمت انسان کے کام نہیں آتی. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم الحمدللہ کے شیعہ ہیں، اور جب ہم شیعہ ہیں تو ہم علی ہی سے پہچانے جاتے ہیں، ہم علی ہی سے پہچانے جاتے ہیں. یعنی شیعہ کی پہچان ہی مولا کائنات سے ہے. اور اس کا ثبوت میں یوں عرض کروں گا کہ جتنے بھی اہل سنت کے یا دیگر فرقوں کے، دیگر تمام فرقوں کے لکھنے والے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی، کتابیں تصنیف کی، یعنی جتنے بھی مؤلفین ہیں یا مصنفین ہیں جنہوں نے کتابیں تحریر کی، تو اگر کسی نے اپنی کتاب میں فضائل امیر المومنین تحریر کیے تو انہی کے فرقے کے لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ تو شیعہ ہو گئے، اور لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ شیعہ ہو گئے تھے، حالانکہ وہ کہیں سے شیعہ نہیں تھے. مثلا آپ ذرا غور کریں کہ صاحب کوكب دری جن کا نام تھا ملا صالح کشفی الحنفی، آپ مجھے بتائیں، نام ہی ہے ملا صالح کشفی الحنفی، کہیں سے شیعہ نہیں تھے، لیکن چونکہ اپنی کتاب میں مولا علی کے فضائل لکھے لہذا لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ ہو گئے. عبید اللہ امرالسری جنہوں نے کتاب لکھی ارجح المطالب، حالانکہ انہوں نے اپنی کتاب کے بالکل آغاز میں یہ بات لکھ دی کہ میں نے ہندوستان کی تمام لائبریریز کا دورہ کیا اور جہاں جس کتاب میں جو بھی فضیلت مولا علی کی ملی اس کو میں نے جمع کیا، اور اس طرح سے یہ کتاب تحریر ہو گئی. یہ تو انہوں نے تحریر کیا، قابل غور بات ہے، انہوں نے لکھا کہ بھئی اس طرح سے یہ کتاب تحریر ہو گئی، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی تحریر کیا. یہ باتیں لوگوں تک پہنچنا ضروری ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں شیعہ حضرات کے حوالے نہیں دیے، اس لیے وہ کتابیں مجھے اویلیبل نہ ہو سکی. یہ سب لکھنے کے باوجود لوگوں نے کہا کہ ملا صالح کشفی الحنفی شیعہ ہو گئے. آپ ذرا غور فرمائیے، جو مولا علی کے فضائل بیان کرے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گئے. انتہا یہ ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. میں علامہ اقبال کی روح سے کہوں گا کہ بھئی اب جہاں جہاں مولا علی کی فضیلت نظر آئے وہاں وہاں آپ یہی مصرع پڑھیے گا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. اب اگر جناب آدم اپنی دعاؤں میں مولا علی کا وسیلہ دیتے ہوئے نظر آئے تو آدم کا نام لے کے کہیے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. اب اگر جناب نوح اپنی کشتی میں مولا علی کے نام کی کیل ٹھوکتے ہوئے نظر آئے تو جناب نوح کا نام لے کے کہیے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. اب اگر جناب ابراہیم آگ کے درمیان مولا علی کا تذکرہ کریں تو ابراہیم کا نام لے کے کہیے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. اب اگر جناب موسیٰ مولا علی کے فضائل بیان کریں تو موسیٰ کا نام لے کے کہیے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. اب اگر جناب عیسیٰ صلیب پر جانے کے بعد یہ کہیں کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی یا علی تم مجھے چھوڑ کے نہ جانا، تو اب عیسیٰ کا نام لے کے بھی کہیے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. نہیں، بات یہیں پر تمام نہیں ہوگی. اب اگر اللہ کا رسول علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے من کنتو مولا کہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد یہ ضرور کہیے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. اب اگر خانہ کعبہ کی دیوار میں علی کی آمد پر در بنتا ہوا نظر آئے تو جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیے تو کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کے کہیے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. اب اگر قرآن مجید میں علی کے فضائل نظر آئیں، علی انگوٹھی دیں تو قرآن کی آیت نازل ہو جائے، علی صدقہ دیں تو قرآن کی آیت نازل ہو جائے، علی رسول سے گفتگو کریں تو قرآن کی آیت نازل ہو جائے، تو قرآن بھی ہاتھ میں لے کے کہیے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بس عزیزوں، لیکن الحمدللہ کہ مولا کائنات کی دشمنی کی وجہ سے لوگ ہمارے بھی دشمن ہوتے ہیں. اب ذرا اس زمانے میں آپ دیکھیے، یقیناً اگر کہیں ظلم ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو ظلم برداشت نہیں ہے اور ہمارے فرقے کی طرف سے احتجاج کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. اس وقت ساری دنیا کے سامنے جو منظر ہے وہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اسرائیل بم برسا رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ صاحب فلسطین میں مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں. بے شک آپ احتجاج کریں، آپ کو احتجاج کرنے کا حق ہے، لیکن ہم صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی اسرائیل اگر ظلم کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ظلم کر رہا ہے تو اس پر بھی خدا کی لعنت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یمن میں جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے بارے میں کون بول رہا ہے؟ بحرین میں جن مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور سعودی عربیہ ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اور بم برسا رہا ہے، ان کے بارے میں کوئی کیوں نہیں بولتا؟ افغانستان میں اتنے شیعہ قتل کیے جا رہے ہیں، سارے مسلمانوں کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ شیعہ ہیں. ایک بات سمجھ میں آئی کہ دنیا ہمارے حق میں آج نہیں بولتی ہے.
اب ایک جملہ کہوں گا کہ بھئی جس کے حق میں دنیا میں کوئی نہ بولے گا، قیامت میں اسی کے حق میں اللہ کا رسول بولے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، بہرحال یہ مجلس جو آپ سن رہے ہیں، یہ جس رات میں سن رہے ہیں، کل آنے والا جو دن ہے وہ تاریخ ہے کہ جس دن بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا مزار مسمار کر دیا گیا، یعنی یوم غم ہے، 8ویں شوال۔ آپ ذرا غور کریں کہ 8ویں شوال کو کتنا بڑا ظلم کیا گیا، کتنا بڑا ظلم کیا گیا 8ویں شوال کو۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے پاس یہ شکایت کا موقع نہیں ہے کہ جب ہر معاملے میں ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس معاملے میں لوگ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ کس لیے نہیں آتے؟ کس بات کا غم منایا جا رہا ہے؟ کہ اس بات کا غم منایا جا رہا ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کا مزار بے سایہ ہے، بی بی فاطمہ زہرا کی قبر پر سایہ نہیں ہے، اس مزار کو منہدم کر دیا گیا۔ 1926 پہ خدا لعنت کرے آل سعود کے اوپر کہ جنہوں نے مزار کو منہدم کر دیا۔ ہمارے دل شکستہ ہیں، اور ہمارے دل اس لیے شکستہ ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ رسول کی بیٹی وہ ہے کہ رسول جب نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آتے تھے، اور آنے کے بعد کہتے تھے کہ اے آل رسول، اے اہل بیت رسالت، اے مادن نبوت، تم پر سلام ہو۔ اور جب نماز پڑھا کے واپس آتے تھے تو پھر اسی در پہ آتے تھے اور پھر سلام کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور صرف سلام نہیں کرتے تھے بلکہ بی بی زہرا کے در پہ آگے آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تلاوت بھی فرماتے تھے آیہ تطہیر کی۔ اس کے علاوہ جب کہیں سفر پہ جاتے تھے پیغمبر اسلام تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے رخصت ہونے کے لیے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے دروازے پر جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے، جب آپ جاتے ہیں تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی کے دروازے پر جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے دروازے پر جاتے ہیں؟ یہ بات کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے اور فاطمہ کے درمیان جدائی کی مدت کو کم سے کم رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ بات قابل غور ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی یہ رسول کی بیٹی کا مسئلہ ہے، میں عرض کروں گا خالی مولا علی کا مسئلہ نہیں ہے، امام حسن اور امام حسین کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ مولا علی کا مسئلہ تو آپ کے یہ شیعوں کا مسئلہ ہے۔ ارے یہ رسول کی بیٹی کا مسئلہ ہے۔ سارے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے کیوں خاموش ہو جاتے ہیں جب رسول کی بیٹی کے مزار کا مسئلہ، رسول کی بیٹی کے روضے کا مسئلہ، حرم کا مسئلہ سامنے آتا ہے؟ سب کے سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجیے عزیزوں، کیا عالم ہے کہ صرف بی بی فاطمہ زہرا نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ماں ہے جو اپنے 4 بیٹوں کو لیے ہوئے ایک صحرا میں تنہا موجود۔ جب لوگ بقی میں جاتے ہیں، ہم کو بھی جانے کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ بڑی مشکل سے بقی کے اندر جانے دیا جاتا ہے، اور جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں شہزادی کے روضے سے کافی دور لوگوں کو روک دیا جاتا ہے، زنجیریں لگی رہتی ہیں اور وہاں پر سپاہی کھڑے رہتے ہیں، اور ایک شخص بیٹھا ہوا مسلسل بکواس کرتا رہتا ہے، اور سامنے لوگ دیکھتے ہیں۔ اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑے مصائب ہیں۔ عزیزوں، اگر ہم اپنے کسی مرحوم کے، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جناب رضی حسن نقوی صاحب، خداوند عالم مرحوم کے درجات کو عالی کرے، ان کو اعلیٰ الجین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اگر آپ اپنے کسی مرحوم کی قبر پر جائیں اور قبر کا کوئی کونا ٹوٹا ہوا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس قبرستان کا جو منتظم ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ قبر کا کونا کیسے ٹوٹ گیا؟ اس لیے کہ آپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ آپ ذرا سوچئے، ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا، ہم کیا اور ہمارے مرحومین کیا۔ لیکن جب وہاں لوگ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قبریں، میں عرض کروں گا قبریں نہیں، ایسا لگتا ہے سامنے چند پتھر رکھے ہوئے، چند پتھر رکھے ہوئے، اور اشارے سے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں وہ بی بی سیدہ کی قبر ہے، وہ رسول کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کی قبر ہے، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر ہے، وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ ائمہ بقی کہلاتے ہیں، یعنی یہ ہمارے 4 امام، امام حسن، امام زین العابدین علیہ السلام۔ کون امام حسن؟ وہ امام حسن کہ جن کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا، وہ امام حسن علیہ السلام جن کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے۔ ہاں عزیزوں، ہمارے 4تھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کہ جو کربلا کے بعد ساری زندگی روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ ہمارے 5ویں امام کہ جن کو رسول نے سلام کہلایا،
وہ ہمارے پانچویں امام، وہ امام کے جو کربلا کے میدان میں بھی موجود تھے، کم سنی کا عالم تھا، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے کربلا سے چلے تھے. ہاں عزیزوں، میں عرض کروں گا کہ سارے بچے تو راستے میں ناکوں سے گر گر کے اس دنیا سے گزر گئے. ایک سکینہ بچی، ایک محمد باقر بچے، لیکن سکینہ بھی قید خانہ شام میں اپنے بابا کے پاس پہنچ گئیں. جب قافلہ لوٹ کے مدینے آیا تو صرف امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے. ہمارا وہ پانچواں امام، ان کی قبر بھی بے سایہ ہے. اور پھر ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں، جن کی نسبت سے ہم کو جعفری کہا جاتا ہے. ہمارے وہ امام کہ جنہوں نے اس زمانے میں کہ جب قیاس کی آندھیاں چل رہی تھیں، اس زمانے میں شریعت محمدی کا چراغ روشن کیا. ہاں عزیزوں، ہمارے وہ چھٹے امام، ان کی قبر بھی بے سایہ ہے، اس کے اوپر سایہ نہیں ہے. لوگ دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، گریا کرتے ہیں. میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا. اب آپ ذرا غور کریں کہ آج جب ہم قبروں کو بے سایہ دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. ذرا سوچئے کہ کربلا کے میدان میں زینب دیکھ رہی تھیں کہ حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. بی بی زینب پہ کیا گزر گئی ہوگی. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں عزیزوں، ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، پرسہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں لوگ خیمے جلانے آ رہے ہیں. کربلا کے میدان میں لوگ بیمار کے نیچے سے بستر کھینچنے کے لیے آ رہے ہیں. کربلا کے میدان میں لوگ بی بی سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگانے کے لیے آ رہے ہیں. کربلا کے میدان میں لوگ بیویوں کو اسیر کرنے کے لیے آ رہے ہیں. 11ویں محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا. میں چاہتا ہوں کہ آج مصائب میں کوئی کمی نہ کروں، آپ کے چند آنسو بہ جائیں، آپ رو لیں، اس لیے کہ یہی رونا مقصد معال مجلس ہے. اسی سے مجلس کا مقصد حاصل ہوتا ہے. اس سے بڑا کوئی مرحوم کے لیے ایصال ثواب نہ ہوگا. اس لیے کہ جب کہیں رونے والے جمع ہوتے ہیں تو حسین کی دکھیا ماں زہرا رومال سفید لے کے آ جاتی ہیں. میرے بچے پر رونے والے جمع ہو گئے ہیں. آگے آواز دیتی ہیں، خوشحال ہو تمہارا، تم اس پر رو رہے ہو جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہ دیا گیا. بس عزیزوں، مجلس تمام ہو رہی ہے. آپ ذرا غور تو کیجئے کہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ چاہ رہا ہے. راستے میں منزل منزل یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. ایک جگہ پر جب یہ قافلہ رکا تو بی بی سکینہ نے دیکھا کہ شمر ملعون اپنے لشکر کو پانی پلا رہا ہے. ہاں عزیزوں، چھوٹی بچی، پیاسی بچی ایک مرتبہ جناب زینب کے پاس آئیں، پھپھی اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی شمر سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں. کہا بیٹی سکینہ، شمر بڑا ظالم ہے، وہ تمہیں پانی نہ دے گا. لیکن بی بی نے بار بار اصرار کیا کہ ٹھیک ہے بیٹی، پانی مانگ کے دیکھو. میں سمجھتا ہوں کہ بی بی سکینہ کے پانی مانگنے کے لیے بی بی سکینہ کے بابا نے پہلے ہی جواز قائم کر دیا تھا. 6 مہینے کے علی اصغر کے لیے پانی مانگ کے. ہاں وہاں حسین کو بھی معلوم تھا کہ بچے کو پانی نہ ملے گا، یہاں سکینہ بھی جانتی تھی کہ مجھے پانی نہ ملے گا، لیکن بی بی سکینہ پانی مانگنے کے لیے آگے بڑھی. وہاں شاید حسین سوال آب اس لیے کر رہے تھے کہ دنیا کو بتائیں کہ خیموں میں پانی نہیں ہے. سکینہ سوال آب اس لیے کر رہی تھی کہ دنیا کو معلوم ہو کہ بابا کے بعد بھی کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیراب کرتا، بچوں کو پانی پلاتا. ارے بابا کی شہادت کے بعد بھی دیکھو کیسا کیسا ستم ڈھایا جا رہا ہے. بی بی خالی کوزہ لے کے آگے بڑھی. شمر میں یہ نہیں کہتی کہ سب سے پہلے پانی پلا دے، لیکن جب اپنے سارے لشکر کو پانی پلا لینا تب اگر تھوڑا سا پانی بچے تو مجھے بھی دے دینا. شمر ملعون خاموش رہا. سکینہ نے سمجھا کہ شاید مجھے پانی مل جائے گا، لیکن جب اس نے سارے لشکر کو سیراب کر لیا تو بی بی کی طرف دیکھا کہ آؤ بی بی پانی پیو. سکینہ ایک سوکھا ہوا کوزہ لے کے آگے بڑھی. شمر ملعون نے مشق کا تسمہ کھولا لیکن پانی جلتی ہوئی زمین پر بہا دیا. بی بی سکینہ کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیا. ارے بی بی کا یہ عالم تھا کہ رخسارہ گیلی مٹی پر رکھا، کربلا کا رخ کیا، آواز دی چچا عباس. شمر نے پانی جلتی زمین پر بہا دیا لیکن آپ کی بیٹی سکینہ کو ایک قطرہ آب نہ دیا. پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما. پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا اس ذکر کو طفیل میں مرحوم کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. حضرات 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب
رضی حسن نقوی صاحب مرحوم کی روح کو صلی اللہ صاحب کا الحمدللہ رب العالمین.